السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 142 اور 143 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کہ ان جو ہمارے موجودہ اسباق چل رہے ہیں، ان میں اکثر غزوہ احد کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اب سارے بیان کو اللہ تعالیٰ سمیٹتے ہوئے یہ جو آیات ہیں اگلی، تو اس میں یعنی مسلمانوں کی جو غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کی شہادت، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت اور لاشوں کی بے حرمتی، ظلم و ستم کی دردناک داستانیں، تو یہاں مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم کی کیفیت ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو پچھلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ تو آئینہ کا جو انداز بیان ہے بڑا دوستانہ ہے کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ جنت ایسے آسان مل جائے گی، بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آگے مزید اللہ تعالیٰ نے موت کو شہادت قرار دیا، اور پھر شہادت کی تم تمنا کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو اللہ رب العزت نے دلجوئی کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے خاص طور پہ یہ فرمائے۔ تو ان آیت میں اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹتے ہوئے سب کچھ یہاں فرمایا، ام حسبتم، کیا تم نے سمجھا تھا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ ابھی تک اللہ نے دیکھا ہی نہیں تمہیں، جاہدوا، کہ قوم تم میں سے جہاد کرنے والا ہے۔ جہاد کا مقصد ڈٹ جانے والا، دونوں مطلب ہے، جنگ میں کے لیے بھی اور حق پہ بھی۔ ومنکم ویعلم الصابرین، اور کون صبر کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت ہی پیار کا انداز ہے اللہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، کہ آپ نے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کے جو لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ایسے جنت کو آسان مل جاتی ہے۔ جنت یعنی دیکھیں، جب الجنت کا جو مقام جتنا اعلیٰ ہے اس کے لیے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا، اتنا ہی مشقت والا کام ہوگا تو جنت ملے گی نا۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا، عام زبان میں ہم کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، ایک محاورہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جتنی مشقت برداشت کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اس کا پھر پھل، صلہ اور پھل ملے گا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو میں نے دیکھا نہیں تم لوگ کون جنت والے اور کون دوزخ والے ہو، کوئی آسان کام تو نہیں ہے جنت اور دوزخ کا۔ میں نے دیکھا کہ تم میں سے فرما دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، صبر ہے اور حق پہ ڈٹنا ہے۔ یا یوں کہہ لیے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ابھی تو تمہارے راستے میں کڑی منزلیں اور آنے والی ہیں۔ تو یہاں پھر آگے فرمایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے۔ دیکھیں ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ دلجوئی فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ جنگ احد کے بارے میں جب آپ نے مشورہ کیا تھا تو چند جوشیلے نوجوان یا نو مسلم جو تھے، تو آپ، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ یہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ لڑی جائے، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے، تعداد میں بھی کم تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور 1 سال پہلے جنگ بھی لڑی تھی، تو یہ سارے حالات کے پیش نظر آپ چاہتے تھے۔ لیکن کچھ جوشیلے نو مسلم جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں شہادت چاہیے، ہم جہاد کریں گے، تو ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، اس سے ملاقات ہوتی، یعنی ان حالات سے دو چار ہونے سے پہلے تم یہ تمنا کر رہے تھے
کہ بھئی ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے، شہادت حاصل کریں گے، فقط رأیتموہ، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ یعنی یہ جو روح سکون ہے ان لوگوں کی طرف جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ لڑنی ہے، کہ ذوق شہادت جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھ لیا نا، تم لوگ خواہش کر رہے تھے کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے موت کو، تو اب دیکھ لیا نا، قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ آدمی یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو آزما کے دیکھ لے، ایسا کبھی الفاظ زبان سے نہ بولے گا کہ میں تو بھئی میں ڈٹوں گا، میں کروں گا، اللہ بے شک تو مجھے آزما لے، ایسا قطعاً الفاظ نہ بولیے، ہمیشہ عاجزی، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، اللہ تو اپنے رحم والا معاملہ فرما۔ جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں، جو حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، ان سب کے بارے میں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیو، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیو، مدد و نصرت والا معاملہ فرمائیو، فضل والا معاملہ فرمائیو، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ہمارا ایمان اور کیا اللہ کی آزمائش کا ہم مقابلہ کر سکیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو کوئی بھی، میں تو کہتا ہوں بڑے سے بڑا دیندار، ایماندار، حتیٰ کہ انبیاء تک بھی اللہ کی آزمائش بس خاصہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر آزمائش پر پورے اترے، لیکن انہوں نے خواہش نہیں کی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ میرے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے فضل اور رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ بس تو اپنے فضل سے نا ہم درگزر کرتے ہوئے، ہمارے معاف کرتے ہوئے، بس جو ہے نا جو لغزیں، خطائیں، کمیاں کوتاہیں سب معاف کرتے ہوئے، پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے بس اپنی رحمت میں سمیٹ لے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنے۔ تو ہمیشہ جو ہے یہ طریقہ اختیار کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہم اجعل من التوابین وجعلنا من المتطہرین وجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہ ہمیں متقیوں میں، اپنے ڈرنے والوں سے، اور ایسے وجعلنا من التوابین، توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، کہ ایسے لوگوں میں جو ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ تیرے سے ڈرتے رہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رہنمائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔